بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم فاؤنڈیشن ایج کے بچوں کے بارے میں بات کریں گے۔ 1 سال سے 6 سال کی عمر کو فاؤنڈیشن ایئرز یا فاؤنڈیشن ایج کہا جاتا ہے۔ یہ وہ عمر ہوتی ہے جس میں بچے کی شخصیت کی بنیادیں، اس کی پرسنالٹی کا فاؤنڈیشن تشکیل پاتا ہے۔ اس عمر میں بچے کی عادتیں، ہیبٹس، اخلاق اور مزاج وغیرہ ڈیولپ ہونے لگتے ہیں۔ آپ نے تو ایک مشہور بات سنی ہوگی کہ اگر پہلی اینٹ ٹیڑھی رکھ دی جائے تو اب چاہے دیوار آسمان تک ہی کیوں نہ بنا لی جائے، وہ ٹیڑھی ہی بنتی ہے۔ اس لیے اس فاؤنڈیشن ایج میں بچوں کی عادتیں، اخلاق و مزاج صحیح رخ پر ڈیولپ ہونا شروع ہو، یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ بعد میں یہ رخ بدلنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس عمر کے بچوں کے ساتھ 2 ایکسٹریم رویے اختیار کرتے ہیں۔ بعض ماں باپ اس عمر کو محض کھیلنے کودنے کی عمر سمجھتے ہیں اور بچے کی تربیت کے تقاضوں سے غافل رہتے ہیں۔ دوسری طرف بعض والدین تربیت کے جوش میں اس عمر کی ضرورتوں اور نزاکتوں کو سمجھ نہیں پاتے اور اپنی غلطیوں سے غلط بنیادیں کھڑی کر دیتے ہیں۔ اس عمر میں ماں باپ جو غلطیاں کرتے ہیں ان کے اثرات بچے کی شخصیت پر ساری عمر رہتے ہیں۔ میں 3-4 ایسے اصول بتانے کی کوشش کر رہی ہوں جو اس عمر میں بچے کی شخصیت سازی کی بنیادوں کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اگر ان اصولوں کا لحاظ رکھا جائے تو کم عمری میں شخصیت کی ٹھوس اور مضبوط بنیادیں فراہم ہو جاتی ہیں۔ تو آج کے ویڈیو میں اس سلسلے کا پہلا اصول ڈسکس کروں گی۔ پہلا اصول یہ ہے کہ بچے کو عزت دیں اور اس کی عزت نفس کا، سیلف ریسپیکٹ کا خیال رکھیں۔ بچے کو عزت دیں اور اس کی عزت کا، اس کی سیلف ریسپیکٹ کا خیال رکھیں۔ جدید سائیکالوجی سے اب یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ خودی یعنی ایگو اور عزت نفس یعنی سیلف ریسپیکٹ، یہ احساسات شیر خواری ہی سے پروان چڑھنے لگتے ہیں۔ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں بچے کی عزت نفس کا بالکل خیال نہیں رکھا جاتا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر راہ چلتا شخص بچوں کو ڈانٹنا اور جھڑکنا اپنا حق سمجھتا ہے۔ ماں باپ بھی خیال نہیں رکھتے اور دوسروں کے سامنے سر عام انہیں ٹوکتے اور ڈانٹتے رہتے ہیں۔ گھروں میں بھی اور سماج میں بھی اس عمر کے بچوں کی مرضی اور خواہش کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی۔ بچے ماں باپ کے ساتھ دعوتوں میں جاتے ہیں تو ماں باپ کی تو خوب خاطر مدارت ہوتی ہے، لیکن بچوں کا کوئی خاص خیال نہیں رکھتے۔ اسکولوں اور مدرسوں میں آج بھی مار پیٹ اور ان کی بے عزتی عام بات ہے۔ وہ نماز پڑھنے کے لیے اگر مسجد جاتے ہیں تو وہاں بھی قدم قدم پر انہیں توہین و حد تک کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نماز کی صفوں سے انہیں پیچھے ڈھکیل دیا جاتا ہے۔ کوئی بچہ شرارت کرتا ہے تو سارے بچوں کو اس کی سزا ملتی ہے۔ بہت سے انتہائی سمجھدار اور شریف بچے بھی دوسرے بچوں کی غلطیوں پر ناحق پٹتے اور ذلیل ہوتے ہیں۔ ماں باپ سے بھی یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کے دفاع میں آگے نہ آئیں۔ اساتذہ، پڑوسی اور دیگر بزرگ بچوں سے بدسلوکی بھی کریں تو خاموش رہیں، بلکہ اپنے ہی بچے کو قصوروار ٹھہرائیں اور اسے ڈانٹیں۔ یہ ہمارے سماج کی برسوں پرانی روایتیں ہیں، لیکن یہ بہت غلط روایتیں ہیں۔ یہ کرتے ہوئے ہم کو اندازہ ہی نہیں ہوتا
کہ معصوم بچے کے دل پر کیا گزر رہی ہے اور اس کی شخصیت کیسی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہی ہے۔ ان حرکتوں سے بچے کی عزت نفس بری طرح مجروح ہوتی ہے، اسے ذلیل اور تحقیر کا، انسلٹ کا احساس ہوتا ہے، کمتری کا، بے بسی کا احساس ہوتا ہے۔ یہ احساس اس کے معصوم ذہن پر بڑے اور دور رس اثرات ڈالتا ہے۔ انسان کی شخصیت میں عزت نفس، سیلف ریسپیکٹ کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ آدمی اگر اپنے آپ کی عزت کرے تو اچھے اخلاق اور ترقی کا جذبہ ان کے اندر باقی رہتا ہے۔ خود اعتمادی، سیلف کانفیڈنس اور آگے بڑھنے کی امنگ اور حوصلہ عزت نفس کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ جو شخص اپنی عزت کرتا ہے وہی اپنی شخصیت کو برائیوں اور گندگیوں کی دلدل سے بچا سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ من کرمت علیہ نفسہ لم یہینھا بالمعاصیہ، جس شخص کا نفس اس کے لیے محترم ہوتا ہے وہ گناہ کے ذریعے اس کی تذلیل نہیں کرتا۔ کم عمری میں بچوں کی عزت نفس مجروح ہو جائے تو گویا ایک اچھی شخصیت کی تعمیر کے امکانات کم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ بچے کی عزت نفس کا خیال رکھیں اور اس عمر میں مضبوط قوت ارادی اور عزت نفس کی ٹھوس بنیاد اس کی تعمیر شخصیت کے لیے فراہم کریں۔ یہ اسی وقت ممکن ہے جب آپ خود اپنے بچے کا احترام و عزت کریں اور اسے تذلیل و تحقیر سے، انسلٹ سے محفوظ رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت واضح الفاظ میں بچوں کی عزت کرنے کا حکم دیا ہے، بلکہ ان کی تربیت سے پہلے ان کی عزت کی نصیحت کی ہے۔ اکرموا اولادکم واحسنوا ادبہم، اپنے بچوں کی عزت کرو اور انہیں اچھے آداب سکھاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ نہیں فرمائی۔ آپ کی خدمت میں پورا بچپن گزارنے والے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی۔ اس عرصے میں کبھی آپ نے مجھ سے ناراضگی کا ہلکا سا اظہار بھی نہیں کیا، یہ تک نہ کہا کہ فلاں حرکت تم نے کیوں کی یا فلاں مطلوبہ کام کیوں نہیں کیا۔ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق کے مالک تھے۔ آپ جب بچوں کے پاس سے گزرتے تو خود پہل کر کے سلام کرتے۔ امام بخاری نے اپنی صحیح میں ایک پورا باب یہی باندھا ہے، بچوں کو سلام کرنے کا باب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کی عزت نفس کا کس قدر خیال رکھتے تھے، اس کا اندازہ اس واقعے سے ہوتا ہے جو صحیح بخاری میں روایت کیا گیا ہے کہ ایک دفعہ ایک محفل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی مشروب کا پیالہ پیش کیا گیا۔ آپ نے اس میں سے کچھ نوش فرمایا اور اس کے بعد دوسرے شرکائے محفل میں اسے تقسیم کرنا چاہا۔ عادت کے مطابق دائیں طرف سے شروع کرنا چاہا تو وہاں صرف ایک کم عمر بچہ یعنی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، جبکہ آپ کے بائیں جانب بزرگ صحابہ تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معصوم بچے سے باقاعدہ اجازت طلب کی کہ برخوردار، کیا تم اجازت دیتے ہو کہ میں تم سے پہلے یہ مشروب ان بزرگوں کو دوں؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سیلف کانفیڈنس رکھنے والے بچے تھے۔
اعتماد سے جواب دیا کہ اے اللہ کے رسول، میں آپ کی چھوڑی ہوئی اس متبرک شے کے معاملے میں دوسرے کو خود پر ترجیح نہیں دے سکتا۔ راوی کہتے ہیں کہ بچے کا یہ جواب سن کر آپ نے دیگر بزرگوں کو چھوڑ کر وہ مشروب پہلے بچے کو عنایت فرمایا۔ بچوں کو جب ان کے بڑے اس طرح برابری کا مقام اور عزت دیتے ہیں تو ان کی نگاہوں میں اپنی عزت بڑھ جاتی ہے، ان کے اندر خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے۔ عمر کے اس مرحلے میں اس عزت نفس اور خود اعتمادی کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت مبارکہ کے آئینے میں جب ہم اپنے معاشرے میں بچوں کے ساتھ سلوک دیکھتے ہیں تو بڑا فرق نظر آتا ہے۔ یہ فرق ہمارے بہت سے تربیتی مسائل کی جڑ ہیں۔ تو اس لیے یہ پہلا اصول یاد رہے کہ بچے کو عزت دیں اور اس کی عزت نفس کا، اس کی سیلف ریسپیکٹ کا خیال رکھیں۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیوز میں ہم اس طرح کے چند اور اصولوں پر بات کریں گے۔